یہ میرپور خاص کا واقعہ ہے کہ ایک 5 بچیوں کا بیٹیوں کا باپ، وہ جناب چونکہ آپ کو پتہ ہے آٹے کا بحران ہے، لائن کے اندر لگا ہوا تھا، تو اس بھیڑ میں یہ ظاہری بات ہے سارے غریب ہی وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی پیسے والا تو ہوتا نہیں، تو جو اپنے بچوں کی بھوک کو دیکھ کے آٹے کے حصول کے لیے اپنے گھر سے نکلے، وہ تو جب وہاں جائے گا تو وہ تو اپنی جان پہ کھیل کے جناب وہ ایک تھیلا آٹے کا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یقین جانے ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ سیاستدانوں کے لیے۔ 5 بچیوں کا باپ جو ہے وہ اس بھگدڑ کے اندر مر گیا۔ اب بتائیں کہ یہ لوگ کل قیامت والے دن رسول اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ ٹھیک ہے، کس منہ سے جائیں گے؟ کہ جو جناب بھوکے کے منہ میں لقمہ ڈالنا، جو صاحب اقتدار ہوتا ہے نا، آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں، وہ خود بھوکا سوتا ہے لیکن اس کی رایا میں کوئی غریب بھوکا نہیں سوتا۔ اسلام ایسا ہے۔ جناب حضرت فاروق اعظم کا واقعہ آپ نے علماء سے سنا نہیں کئی بار، کہ آپ رات کو گشت فرما رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، وہ اپنے بچوں کو لیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، وہ بھوکے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، تو حضرت عمر وہیں پہ کھڑے زاروں کے تار رونے لگے، اور انہی پیر واپس آپ جناب گئے، جو بیت المال تھا وہاں پہ جو دربان تھا، اسے آپ نے کہا کہ جلدی جلدی ایک بوری کے اندر نہ کھانے پینے کا راشن سارا جمع کر کے اور اس کا منہ باندھ۔ امیر المومنین کیا کرنا ہے؟ جب تیار ہو گئی، کیا کرنا ہے جی؟ آپ نے فرمایا بس اسے لے کے جانا ہے کسی غریب کے گھر، میں کسی کے بچوں کو بھوکا دیکھ کے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، ریاست مدینہ کی باتیں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جو سیلاب زدگان کا باہر سے مال آئے، جو پاکستانی عوام سے لوٹا، وہ کھا جانا اور ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے جو آپ کے ساتھ آپ کے غلام تھے نا، حضرت اسلم خادم، انہوں نے کہا امیر المومنین اس بوری کو آپ میرے کندھوں پہ رکھیں، آپ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ بس ایسے ہی میرے ساتھ چلیں، اس بوجھ کو میں اٹھاتا ہوں، اس وزن کو۔ حضرت عمر نے روتے ہوئے اس سے جواب دیا، آپ نے فرمایا مجھے یہ بتا کہ اس رایا کا بوجھ کس کے کندھوں پہ ہے، تیرے پہ کہ میرے پہ؟ اس نے کہا امیر المومنین آپ کے کندھوں پہ۔ فرمایا آج تو دنیا میں اس بوجھ کو اٹھا لے گا، کل حشر والے دن تو میرے بوجھ کو اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے یار، جتنے بندے مر جاتے ہیں نا، مرنے کے بعد ساتھ کیا لے کے جاتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی جن بندوں کے پاس پیسے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خدا کے بندو اس پیسے کو اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے غریبوں کی خدمت کرو۔ کدھر لے کے جاؤ گے پیسے؟ ٹھیک ہے، اور ان کی خدمت آپ نے کرنی ہے، جتنے بھی جناب صاحب ثروت لوگ ہیں انہوں نے خدمت کرنی ہے۔ آپ کہیں کہ سیاست دانوں نے کرنی ہے تو توبہ توبہ توبہ۔ یہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جناب کہہ رہا ہوں، منبر رسول پہ آپ کی آنے والے نسلی بھی سیاست دانوں کو غریبوں کی خدمت کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، ان کا گلا گھونٹتے ہوئے، جو لقمہ ان کے منہ میں وہ خود اپنی محنت سے کھا رہے ہیں وہ بھی چھینتے ہوئے آپ کو ہر کوئی دکھائی دے گا، اور یہ دور آپ دیکھ رہے ہیں، اور مزید اپنی ذلت اپنی آنکھوں سے ہم سارے دیکھیں گے۔ ان کی خدمت جو صاحب ثروت جو دوسرے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ ان کا خیال رکھیں۔ یقین جانیں کسی غریب کے بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لانا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ آپ سے جتنا ہو سکے اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں جتنا ہو سکے، آپ جتنی بھی آپ کو توفیق ہے، جتنی آپ کی ہمت ہے، طاقت ہے، جو غریب ہیں، ماڑے ہیں، ان کا خیال رکھیں، جتنی آپ کر سکتے ہیں ان کی خدمت کریں۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جو ایک ماں کے پیٹ سے بہن بھائی آتے ہیں جناب، بچپن میں پیار اور محبت سے ایک دوسرے کے بنا وہ پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، تو ایک طرف جناب بوڑھی بہن ہوتی ہے، دوسری طرف جناب بھائی ہوتا ہے، تو بہن آ کر اگر اپنا دوپٹہ بھی بھائی کے قدموں میں ڈال دے کہ میرے ساتھ راضی ہو جا، میری بیٹی کی شادی ہے یا میرے سے جو غلطی ہوئی، میں نے دیکھا کہ بھائی اپنی بہنوں کو دھتکار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ان کا خونی رشتہ بھی نہیں ہوتا ان کے ساتھ جناب بڑے پیار اور محبت سے وہ رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں رسول اللہ نے فرمایا وہ بندہ سب سے بڑا بدبخت ہے جو اپنے اہل خانہ اور اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں رکھتا،
बार लोगों के साथ रवैया ठीक रखता है। तो आज हमारा यही हाल है, हम अपनी फैमिली के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए, और अगर कोई बात कही जाए ना तो आगे से जवाब ये मिलता है कि जी रिश्तेदार हैं ही ऐसे। भाई अच्छे बंदे के साथ तो हर कोई गुजारा कर सकता है, ठीक है। जो बंदा अच्छा नहीं है, यानी अगर उसका अखलाक अच्छा नहीं, उसका बोलन चालन अच्छा नहीं, मजा तो तब है आप उसके साथ गुजर बसर करें, ठीक है। तो जिंदगी 4 दिन का मेला है, न पैसे से आपको याद किया जाएगा, न जनाब के चौरी साहब बड़ा अच्छा कपड़ा पहनते थे इसलिए याद किया जाएगा। अगर आपको याद किया जाएगा तो अच्छे अमाल की वजह से याद किया जाएगा। दुनिया में बड़े बड़े अमीर आए, आज ये आपके लिए वाले कब्रिस्तान में जाके जनाब झांक के जरा देख लिया करें, उधर चल जाया करें, जिस कब्रिस्तान में आपका मन चाहता है आप जाके देख लिया करें। बड़े बड़े अमीर लोग, आपके पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे लोग जो आर्मी चीफ थे, जो वजीर आजम थे, पता नहीं क्या क्या दुनिया के ओहदों पे वो फायज थे, जिनके दाएं बाएं जनाब आगे पीछे सैकड़ों नौकर चाकर और उनके इशारों के मुंतजिर लोग खड़े रहते थे। आज उनकी कब्रों पे फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं। इसलिए उसे राजी करो कि जो राजी हो गया तो कब्र में भी बेड़ा पार हो जाएगा, हश्र में भी बेड़ा पार हो जाएगा।